حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو، داماد کھا دے محمد وآل محمد۔ مولائی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، مولائی ہوں مجھے جھوٹا بھرم نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، کبھی بھی گردش ایام سے ڈرنا نہیں آتا، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخی نارے جہنم سے، میں گھبراؤں بھلا کیوں تلخی نارے جہنم سے، وہ گھبرائے جسے ناد علی پڑھنا نہیں آتا۔ بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتمۃ النبیین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد۔ اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، اے فاطمہ زہرا تیری تقدیر بھلی ہے، بیٹے ہیں محمد تو، بیٹے ہیں محمد تو بیٹی بھی علی ہے۔ آج جو میں حدیث بیان کرنے جا رہی ہوں وہ میں کہاں سے شروع کروں؟ بی فاطمہ کے فضائل اتنے ہیں کہ جتنے بیان کریں کم ہیں۔ یہ جو بی بی فاطمہ ہیں یہ رسول خدا کی بیٹی ہیں۔ جیسے مولا حسین اپنی بیٹی سکینہ سے بہت محبت کرتے تھے، ویسے رسول خدا اپنی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتے تھے، اور ایسی محبت کرتے تھے کہ جب وہ کہیں آتی تھی تو رسول خدا خود کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب رسول خدا مسجد نبوی میں جاتے تھے تو لوگ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب بی بی فاطمہ مسجد نبوی میں آتی تو رسول خدا منبر سے اٹھ کر سلام کرنے لگ جاتے بی بی فاطمہ کو، اور پھر باقی سارے لوگ بھی رسول خدا کے ساتھ سلام کرنے لگ جاتے۔ اور یہ بی بی ایسی ہیں، اتنے معجزے ہیں ان کے کہ جتنا بیان کروں کم ہیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ ایک دفعہ مدینے میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم لوگ رسول کی بیٹی کو اپنی شادی میں بلائیں گے اور نعوذ باللہ ان کی بے عزتی کریں گے، اور پھر وہ ان کے گھر پہ گئے، بی بی فاطمہ کے گھر پہ گئے اور کہا ہم نے آپ کو اپنی شادی میں دعوت دی ہے۔ تو پھر بی بی فاطمہ نے کہا میں آ تو جاؤں گی لیکن مجھے اپنے بابا کی اجازت لینی پڑے گی، میں کوئی بھی کام سے پہلے اپنی بابا کی اجازت لیتی ہوں۔ تو پھر وہ لوگ چلے گئے اور پھر بی بی فاطمہ نے اپنے بابا رسول خدا سے کہا بابا آپ مجھے بتائیے، میں محلے والی عورتیں آئی تھیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہماری شادی میں آئے، اور ان کے چہرے پہ منافقت ٹپک رہی تھی۔ تو پھر رسول خدا نے کہا جی آپ جائیے، اگر آپ نہیں جائیں گی تو لوگ کہیں گے ہم تو بلاتے ہیں، ہم تو محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے پاس نہیں آتی، وہ ہم سے محبت نہیں کرتی۔ تو پھر بی بی نے کہا میں چلی جاؤں گی لیکن میرے پاس یہ ایک ہی جوڑا ہے پہننے کو جو جگہ سے سلا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام جنت کا جوڑا بی بی کے لیے لے کر آئے، اور رسول خدا کو دے دیا، اور رسول خدا نے شکر ادا کیا اور وہ جوڑا بی بی فاطمہ کو دے دیا۔ بی بی فاطمہ نے جنتی جوڑے کو آنکھوں سے لگایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر انہوں نے وہ جنتی جوڑا پہنا اور کہا بابا میں یہ جنتی جوڑا پہن تو لوں گی لیکن اس کے اوپر میں اپنا پرانا جوڑا پہنوں گی تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ رسول کی بیٹی نے اتنا اچھا جوڑا پہن کر آ گئی۔
تو پھر وہ اپنا نئے جوڑے کے اوپر اپنا پرانا جوڑا پہن لیا اور پھر وہ شادی میں چلی گئی۔ جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ رسول کی بیٹی آ گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا رسول کی بیٹی آ گئی، اور دیکھو تو نعوذ باللہ کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کے بابا رسول خدا ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں میں رسول ہوں، اور اس کی بیٹی کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں۔ تو بی بی نے جب یہ سنا تو اپنا جنتی جوڑا دکھایا، اور جب لوگوں نے وہ جنتی جوڑا دیکھا سب حیران ہو گئے، اور پھر اتنا کوہرام برپا ہو گیا۔ اور جب دلہن نے سنا کہ اتنا کوہرام برپا ہو گیا ہے، کون آیا ہے، دلہن نے پوچھا کون آیا ہے، تو سب نے جواب دیا کہ رسول کی بیٹی آئی ہے۔ تو دلہن فوراً وہاں سے بھاگی، اور جب انہوں نے بی بی فاطمہ کو دیکھا تو وہ وہیں پہ ان کی روح نکل گئی، وہیں پہ مر گئی۔ پھر لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی، رسول کی بیٹی آئی ہماری دلہن مر گئی، رسول کی بیٹی آئی ہماری دلہن مر گئی۔ پھر بی بی فاطمہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو اس بندی کو واپس زندگی دے دے گا۔ تو پھر لوگوں نے کہا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جو مر جائے اس کو واپس زندگی مل جائے؟ تو پھر بی بی نے کہا ہاں، اگر اللہ چاہے گا تو اس بندی کو واپس زندگی دے دے گا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا، اگر یہ ہو جائے گا، ہماری دلہن کو واپس زندگی مل جائے گی تو ہم لوگ تمہارا دین قبول کر لیں گے اور تمہارے بابا کو سچا مان لیں گے۔ تو پھر بی بی نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور پھر جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو وہ دلہن زندہ ہو گئی، اور وہ ایسے زندہ ہوئی کہ وہ اسلام کے ساتھ زندہ ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئی، اور پھر لوگوں نے بی بی کا دین مان لیا۔ یہ ہوتی ہیں معجزہ، بی بی کے اتنے معجزہ ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ بی بی ہیں جن کے شوہر امام اور جن کے بیٹے امام، یہ ایسی بی بی ہیں کہ جب یہ دربار میں گئیں تو ان کو اندر نہیں آنے دیا، یہ کھڑی رہیں، اور رسول کی وفات کے بعد کہ فوراً ہی بعد مدینے کے لوگ ایسے بدل گئے کہ وہ محمد کو جانتے ہی نہیں ہیں، ایسے کہتے تھے کہ ہم لوگ محمد کو نہیں جانتے۔ اور یہ ایسی بی بی ہیں کہ ان کا فدق بھی چھن گیا، اور جب وہ روتے روتے واپس گھر آئیں تو ان کی بیٹی زینب نے کہا ماں کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر فدق چھن گیا ہمارے پاس جنتی فدق تو ہے نا، جنت کا فدق تو ہے نا۔ بی بی فاطمہ نے جواب دیا میں اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا فدق چھن گیا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ آج اتنے ماحول خراب ہیں، اور تب جب تم لوگ آج میرا فدق چھنا ہے اور جب تم لوگوں کی چادر چھنے گی وہاں کیا ماحول ہوگا؟ جب تم شام جاؤ گی، کربلا سے کوفہ سے شام جاؤ گی، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ میں آج کیوں رو رہی تھی، یہ ایسی بیوی ہیں کہ جب ان کے اوپر دروازہ گرا، دائیں پسلیاں بائیں آ گئیں اور بائیں پسلیاں دائیں جانب چلی گئیں۔ انہوں نے اپنی مدد کو نہیں بلایا، انہوں نے کہا اے علی میرے محسن کو بچا لو، اے علی محسن کو بچا لو۔ اور انہوں نے اپنی فیملی کو گھر میں بند کر رکھا ہوا تھا، کیونکہ ماحول باہر مدینے کا ماحول بہت خراب تھا، اور پھر سارے ظالم گھر کے دروازے کو بجانے لگ گئے کہ علی کو باہر بلاؤ، لیکن بی بی نے مولا علی کو باہر نہیں جانے دیا اور دروازے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی کہ کوئی اندر نہ آئے، لیکن انہوں نے دروازے کو پاؤں مارا، جلتا ہوا دروازہ گرا دیا، اور بی بی نے کہا یا علی محسن کو بچائیے، یا علی محسن کو بچائیے۔
تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی نہیں میری سلامت بابا۔ یہ ایسی بیوی ہیں کہ جب ہم لوگ کسی کا پرسہ دیتے ہیں تو ہم لوگ بی بی فاطمہ کے نام پہ پرسہ دیتے ہیں، اتنا کہ ہم لوگ رسول خدا کا بھی پرسہ بی بی فاطمہ کو دیتے ہیں۔ اور ہم لوگ اگر بی بی فاطمہ کو پرسہ دیں گے تو کس کا پرسہ دیں گے؟ ہم لوگ امام زمانہ کا پرسہ دیں گے، ہم لوگ دعا مانگیں گے کہ اے امام زمانہ ہماری مدد کو آئیے، اے امام زمانہ کہ آج بی بی سکینہ، آج بی بی سیدہ کا پرسہ امام کو دیتے ہیں۔ آئیے ہم لوگ سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو جائے اور جو یہ بیماریاں چل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں۔ اللہ